السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا علم نحو کے تعارف کے بارے میں، جو علم نحو کا اساس النحو کا سب سے پہلا سبق تھا، آج ہم اساس النحو کا دوسرا سبق پڑھیں گے، لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔ لفظ کی تعریف: انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اقسام: لفظ کی مزید دو اقسام، موضوع اور مہمل۔ موضوع وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے زیدن شخص کا نام، کتاب، کرسی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو وہ موضوع ہوگا۔ اور مہمل وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے دیزن۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہمل کی ڈیفینیشن کے آگے انہوں نے چھوٹا سا بریکٹ میں 1 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مزید وضاحت نیچے حاشیے میں دی گئی ہے۔ اچھا، نیچے ہم دیکھتے ہیں تو دیزن کی مزید وضاحت سے مثال دی گئی ہے کہ اردو میں جیسے چائے کے ساتھ وائے، پانی کے ساتھ وانی اور روٹی کے ساتھ ووٹی بولا جاتا ہے۔ ان میں وائے، وانی اور ووٹی مہمل و بے معنی لفظ ہیں، یعنی کہ جو انسان بولتا تو ہے لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب جس لفظ کا کوئی معنی ہی نہیں تو اس پہ مزید کیا گفتگو ہو، اسی لیے مہمل کا باب یہاں ختم ہوتا ہے۔ آگے جو ہے لفظ موضوع، یعنی کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اس کی اقسام ہے۔ آگے مزید اس کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 مفرد اور نمبر 2 مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کتاب، کرسی، قلم، زیدن، ٹھیک ہے، وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ فائدہ: یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کلمہ بھی اکیلے بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے یہ ٹرم استعمال ہوگی کلمے کی، آپ نے یاد رکھنا ہے، کلمہ اکیلا بامعنی لفظ اس کو مفرد بھی کہتے ہیں اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم ہے مرکب، جو دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہو، جیسے رب العالمین، محمد الرسول اللہ۔ یعنی کہ مرکب وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ ہوں، جیسے رب العالمین میں رب ایک کلمہ ہے اور العالمین دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں مل کر مرکب بنے۔ دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ میں محمد ایک کلمہ ہے، رسول ایک کلمہ ہے اور اللہ ایک کلمہ ہے، اور یہ تینوں کلمات مل کر مرکب بنے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے انہوں نے چارٹ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لفظ کی 2 اقسام، موضوع اور مہمل، اور آگے موضوع کی 2 اقسام، مفرد اور مرکب۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا آسان سا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر میں لیکچر اپلوڈ کرتا رہوں، تاکہ آپ کے پڑھنے میں کوئی ناغہ نہ ہو اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی ہم جائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔